میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر چیپٹر 12 سبق 12 جھوٹے کی کہانی۔ تو یہ کہانی ہے جس کو میں مختصر میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ ایک رئیس تھا اپنے دوست کے ساتھ جو دیہات کی سیر کر رہا تھا، اور رئیس جو تھا کسی دور دراز ملک سے واپس آیا تھا، اس لیے وہ جھوٹے سچے کہانی سنا کر اپنی بڑائی جتانا چاہ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہارا ملک بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی برسات، وہاں تو بس جنت کا مزہ ہے۔ اسے یاد کرنے سے دل کو بھی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ نہ لحاف کی ضرورت، نہ لانٹرن کی ضرورت، نہ اندھیرا، پورا سال جو ہے باہر کا دن معلوم ہوتا ہے۔ وہاں بغیر ہل چلائے، بغیر بوئے ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، میں نے وہاں پہاڑ کے برابر کھیرا دیکھا ہے۔ دوست نے کہا ہمارا ملک میں بھی بہت سے ایسی چیزیں جو شاید تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ سامنے جو معمولی سا پل دیکھ رہے ہو، یہ پل نہیں بلکہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی جھوٹا جو ہے اس پل کو پار نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ہے ٹھوکر کھا کر پانی میں گر جاتا ہے، اور سچا آدمی بآسانی سے اس پل کو پار کر لیتا ہے۔ ابھی تھوڑی دن پہلے کی بات ہے کہ 2 اخبار والے ایک درزی اسی پل پر سے گر کر ڈوب گئے۔ رئیس کو پل پر سے گزرتے ہوئے ڈر محسوس ہونے لگا کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے کھیرے کو پہاڑ کے برابر نہ بتا کر کہنے لگا پہاڑ کے برابر نہیں، مکان کے برابر تھا، اور مکان میں بس اتنے سے کمرے تھے کہ اس میں صرف 2 آدمی ہی گھس سکتے ہیں اور اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ دوست نے کہا خیر اگر ایسا بھی ہے تو اس کھیرے کو جس میں 2 آدمی سما جائیں بہت ہی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب چیز ہے۔ اس میں قدرت کی میں اس کی بڑائی کو سمجھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارا پل بھی 4 یا 5ویں قدم پر ہی جھوٹے کو دریا میں دھکیل دے گا۔ تو جھوٹا جو اور ڈرنے لگا اور پریشان ہو گیا، اور اس نے جو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑے۔ تو اس کو کہا، یہ سمجھ میں آ گیا اس دوست کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جھوٹے نے بات کاٹ کر کہا کیا زبردستی کہ ہم اسی پل پر سے جائیں، کیوں نہ ہم کسی اور دوسرے راستے سے چلیں۔ تو یہاں پر ہماری کہانی ہو گئی ہے مکمل، اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے ہمیں ہمیشہ ڈر لگا رہے گا کہ ہماری جو ہے سچائی سامنے آ جائے گی۔ تو ہم نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ یہاں پر جو ہے معنی یاد کیجئے، اس میں دیکھیے الفاظ، یہ معنی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ رئیس، امیر، فرحت، خوشی، دور دراز، بہت دور، عجائبات، عجیب کی جمع، عجیب و غریب چیزیں، دیہات، گاؤں، یقیناً، قطعی، بالکل۔ اب دیکھیے سبق سے متعلق یہاں غور کیجئے لکھا ہے، یعنی غور کرنے کی بات ہے، ہمیں دھیان دینے کی یا یاد رکھنے کی بات ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اس ڈر میں مبتلا رہے کہ اس کی حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اس کہانی میں یہی خیال بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور اس سبق میں لفظ عجائبات استعمال ہوا ہے۔ لفظ عجیب کی جمع عجائب اور عجائب کی جمع عجائبات ہے۔ اس طرح عجائبات لفظ عجیب کی جمع الجمع ہے، یعنی جمع کی جمع ہوتی تو اس کو بولتے ہیں جمع الجمع۔ اسی طرح خبر کی جمع اخبار اور اخبار کی جمع اخبارات، یعنی اخبارات جو ہے جمع الجمع اخبارات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ کویشچن ہے، سوچیے اور بتائیے رئیس کہاں جا رہا تھا، پہلا کویشچن ہے۔ تو میں نے جوابات آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے، آپ دیکھیں گے۔ رئیس اپنے دوست کے ساتھ دیہات کی سیر کرنے جا رہا تھا۔ دوسرا سوال ہے رئیس نے موسموں کا ذکر کس کس طرح کیا ہے۔ رئیس نے موسموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ملک میں کبھی تو سردی اور کبھی اتنی گرمی کہ خدا کی پناہ، اور کبھی سورج مہینوں بادلوں میں منہ چھپائے بیٹھا رہتا ہے، کبھی ایسا تیز چمکتا ہے کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے رئیس نے اپنے ساتھی کو کون سی کہانی سنائی۔ رئیس نے اپنے ساتھی کو پہاڑ کے برابر کھیرا دیکھنے کی کہانی سنائی۔ چوتھا سوال ہے رئیس کے دوست نے اس کے جھوٹ کا امتحان کیسے لیا۔ رئیس کے دوست نے اس کے جھوٹ کا امتحان لینے کے لیے خود بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایسا پل ہے جو جھوٹے کو اپنے اوپر سے نہیں گزرنے دیتا۔ پل کے بارے میں سن کر جھوٹے نے کھیرے کو کبھی گھر کے برابر تو کبھی کمروں کے برابر بتا کر یہ ثابت کر دیا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ 70 جھوٹ بول رہا ہے۔
اس طرح دوست نے اس کے جھوٹ کا امتحان لے لیا۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، 5واں جو ہے، جھوٹے کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جھوٹے کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اس ڈر میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اس کی حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے 5 جو ہے سوالات ہو گئے مکمل۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے، یہ الفاظ دے رکھے ہیں، ان کو بھرنے ہیں۔ تو میں نے دیکھیے بھر دیے، آپ میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے، دیہات میں اپنے دوست کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ملک روم میں ایک کھیرا دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دور میں ہم ایک چیز دیکھنے والے ہیں۔ آدمی تھوڑی دور تک پہنچا نہیں کہ ٹھوکر کھاتا ہے اور دھڑام سے پانی میں گر جاتا ہے۔ 5واں ہے، ابھی تھوڑی دن ہوئے 2 اخبار والے ایک درزی اسی پر سے گر کر ڈوب گئے۔ اب اگلا کویشچن ہے، دیکھیے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے سیم میننگ والا، جس کے میننگ جو ہے، جس کے معنی سیم ہوتی ہے، ایک جیسے معنی والے، یعنی کہ مکان کا دیکھیے گھر، مکان اور گھر ایک جیسے معنی ہے۔ گاؤں، دیہات، قصہ، کہانی، تو یہ آپ لکھ لیں گے۔ اب اگلا کویشچن ہے، عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک، اس کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھیے، بیان کیجیے۔ تو شروع میں میں نے ایک کہانی آپ کو سنا دی تھی اپنے الفاظ میں، آپ اس کو سن کر لکھ لیں گے۔ اب دوسرا ہے، ایسی ہی کوئی دوسری کہانی تلاش کیجیے۔ ایسی ہی دوسری کوئی کہانی تلاش کیجیے گا جس میں کوئی جھوٹ بول رہا ہو، بعد میں اس کو پچھتانا پڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ہو گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجیے، اور جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔